اب نیکی جسے اللہ نے انبیاء کا وصف اور اپنی قربت کا سب سے بڑا وسیلہ قرار دیا ہے، اس کی بابت لوگ بنا سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ عجیب سی بات ہے، پھر نیکی کرے گا کون ہے؟ نیکی برباد، گناہ لازم۔ اور تو اور لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں ناظرین کرام کہ بھائی نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ اب آپ ذرا خود سوچئے، یہ ہم روز کہتے ہیں یہ باتیں، اور میں نے بھی نوٹ نہیں کی ہوتی ہیں، آپ نے بھی شاید نوٹ نہیں کی ہوں گی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تو روزمرہ کی گفتگو کا ایک حصہ ہے۔ مگر سوال یہ ناظرین کرام کہ اگر نیکی کرنے کا زمانہ نہیں رہا تو کیا واقعی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ رخصت دے دی گئی ہے کہ نیکی نہ کی جائے؟ ہیں؟ کیا اللہ کی طرف سے اجازت دے دی گئی ہے کہ اب ہر شخص جو چاہے کرے، بس نیکی نہ کرے، کیونکہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا؟ اللہ تو یہ فرما رہا ہے ناظرین کرام کہ اے لوگوں، نیکی کا طریقہ اختیار کرو، کیونکہ اللہ نیکی اور احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے کو دعا کے سوا اور کوئی چیز نہیں ٹالتی، اور عمر میں نیکی کے سوا کسی اور چیز سے اضافہ نہیں ہوتا۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا۔ یاد رکھیے ناظرین کرام کہ صدقہ و خیرات اور نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ نیکی کا تو نام لینا بھی نیکی ہے۔ آپ اچھا نیکی کہیے، نیکی کہہ دیا، کہیے نیکی کر دیا آپ نے، یہ تو نام ہی نیکی ہے۔ نیک بات سننا بھی نیکی، نیک مقام دیکھنا بھی نیکی ہے، نیک انسان سے ملنا بھی نیکی ہے، اور نیک لوگوں کا تذکرہ بھی نیکی ہے، نیک خیال بھی نیکی ہے، نیک علم بھی نیکی ہے، اور معاشرے اور حالات کے ستائے ہوئے مصیبت زدہ افراد کی مدد کرنا تو سب سے بڑی نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری، جن کو اکثر ہمارے یہاں غفاری پڑھا جاتا ہے، غفاری صحیح لفظ نہیں ہے کیونکہ غفار قبیلہ تھا اور قبیلہ غفار سے آپ تعلق رکھتے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نصیحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، اپنا مال صدقہ کیا کرو تاکہ قیامت کی مشکلات سے نجات پا سکو، اور اے ابو ذر، مال کے دو حصے کرو، ایک حصہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو اور دوسرا حصہ اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دو۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ جب اپنے مالک کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو 5 جملے کہتا ہے، 5۔ پہلا جملہ کہتا ہے کہ میں فانی مال تھا، تو نے مجھے بقا دے دی، میں تیرا دشمن تھا، اب تو نے مجھے اپنا دوست بنا لیا، آج سے پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا، اب میں تیری حفاظت کروں گا، میں حقیر تھا، تو نے مجھے عزت والا اور محترم بنا دیا، پہلے میں تیرے ہاتھ میں تھا، اب اللہ کے ہاتھ میں ہوں۔ تو صدقات اور نیکی کے تمام کاموں کا اجر صرف اور صرف اللہ دیتا ہے، کسی انسان کی بس کی بات نہیں کہ وہ اس کا اجر دے سکے۔ نہ جانے کتنے ہی ضرورت مند اور مستحق ہماری مدد کے منتظر ہیں، انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ ہماری تھوڑی سی توجہ اور ایثار ان کو مصائب کی دلدل سے نکال سکتا ہے۔ تو یہ مت کہیے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یہ مت کہیے کہ آج کل تو نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر بھی کبھی میں پروگرام کروں گا، کیونکہ یہ تو بڑی حکمت کی بات ہے، یہ تو سمجھانا پڑے گا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن نیکی کر دریا میں ڈال یا نیکی کرنی ہی نہیں چاہیے، یہ باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہم نے ناظرین کرام اپنے پروگرام میں ایسے ہی چند ضرورت مند افراد کو مدعو کیا ہے۔ ایک وقفے کے بعد وہ آپ کے سامنے ہوں گے، بہت توجہ سے ان کی داستان سنیے گا، اور صرف سنیے گا نہیں بلکہ کچھ ایسا کیجیے گا کہ پھر انہیں سنانے کا موقع نہ ملے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔